نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم سامعین کرام اور حاضرین، آج کا یہ دن عید الفطر کا دن یقیناً تمام مسلمانان عالم کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ آج کے دن مسلمان اپنے دل کے اندر نہایت خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے اس دن کو عید کا دن اور خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست بھی ہے کہ ہم اور آپ خوشیاں منائیں، لیکن اس خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ سے ایک سوال بھی کریں کہ آج ہم اور آپ جو خوشی منا رہے ہیں، کیا ہم اور آپ حقیقی طور پر خوش ہیں، یا ہم اور آپ حقیقی معنوں میں یہ خوشی منانا ہمارے اور آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ جب بھی کوئی خوشی مناتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی کامیابی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہم اور آپ حاصل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کوئی چیز جسے وہ حاصل کر سکتا ہے وہ آخرت کی کامیابی اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی نعمت جنت کا حصول ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے لیے اس جنت کو حاصل کر لیا ہے تو یقیناً ہم اور آپ خوشی کے حقدار ہیں، ہم اور آپ حقیقی معنوں میں خوشیاں منا سکتے ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں کہ کیا یہ مہینہ جو ہمارا گزرا ہے ہم نے اس مہینے کے اندر ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر ہم اور آپ آج خوشیاں منا سکتے ہیں، یا ہم نے اس مہینے کو، اس موقع کو، جو موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، جس موقع سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کر سکتے تھے، جس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے تھے، جس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے تھے، کیا ہم نے وہ اعمال انجام دیے؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے قریب تر ہوئے؟ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کرائی؟ کیا ہم نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ ہم اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر جہنم سے آزاد کیا؟ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، اگر ہم نے اور آپ نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ حقیقی معنوں میں خوشیاں منانے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس مہینے کو ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے، تو ہمیں اپنے نفس پر افسوس کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں اس چیز پر نادم ہونا چاہیے کہ مہینہ اتنا بڑا موقع ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ یقیناً آج کا یہ دن ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں انجام دی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دن خوشی کا دن ہے جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل روزے رکھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لی۔ آج کا یہ دن ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے جن لوگوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا لی۔ آج کا دن خوشیوں کا دن ہے اس انسان کے لیے جس نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی ہو، جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہو، اپنے گناہوں پر رویا ہو اور اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہو کہ آئندہ ایسی غلطیاں، ایسے گناہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے۔ ایسے انسان کے لیے آج کا یہ دن خوشی کا دن ہے جس انسان نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رحمتیں، جو برکتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان کو حاصل کیا ہو، ان کو اپنا بنایا ہو، اور اس رمضان المبارک سے مکمل طور سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو ان کامیاب لوگوں میں شامل کر لیا ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے حقیقی معنوں میں کامیاب قرار دیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس چیز پر عمل کیا ہے تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور ایسے تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں
जिन्होंने इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के अमाल को कबूल फरमाए, और वो तमाम हजरात जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक के महीने में इस मौके को गनीमत नहीं समझा, इस महीने की अज़मत को नहीं समझा, उसकी कदर नहीं की और इसे यूं ही गंवा दिया घूमने फिरने में, सोने में, खाने पीने और दूसरी चीज़ों में, जिसने इस माह मुबारक और इस मौके को गंवा दिया है, ऐसे तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि अब भी उनके पास वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मौका दिया है, उनकी ज़िंदगी बाकी है। अब भी अपनी इस गलती का एतराफ़ करें। जो गलती उन्होंने पिछले महीने के अंदर की या पिछली ज़िंदगी के अंदर की है, वो गलतियाँ आगे ना दोहराएं, बल्कि सच्ची तौबा करें। जिन चीज़ों में, जिन अमाल में उनसे कोताहियाँ सरज़द होती हैं, उन कोताहियों को ख़त्म करें। जो गफलत और सुस्ती उनके अंदर मौजूद है, उस गफलत और सुस्ती को ख़त्म करें और ये अहद करें कि आने वाली ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर हमने और आपने आज ये अहद कर लिया तो यकीनन हम और आप आगे की ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और उखरवी ज़िंदगी भी हमारी और आपकी कामयाब हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे तमाम हज़रात को जिनके अंदर कोताहियाँ हैं, जिनके यहाँ सुस्ती और काहली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नेक रास्ते पर लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। इसी तरह एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ हमें और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम और आप हर साल तकरीबन इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जब तक चल रहा होता है, हम में से अक्सरियत अमाल को अंजाम देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करना हो, 5 वक्ता नमाज़ों का अहतमाम हो, तरावी की नमाज का अहतमाम हो, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम हो, ज़िक्र और अज़कार, इसी तरह सदक़ात व खैरात, दुआ, इस्तिग़फ़ार, तमाम तरह की जो इबादतें होती हैं हम और आप मुकम्मल पाबंदी के साथ अंजाम देते हैं। हमसे सुस्ती नहीं होती, कोताही नहीं होती, हम बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं और तमाम अमाल को अंजाम देते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद हमारी जो शव्वाल का महीना शुरू होता है, यहीं से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। हमने जो अमाल रमज़ान मुबारक में किए हैं वो अमाल हमारे आगे जारी नहीं रहते, हम तमाम अमाल को छोड़ते चले जाते हैं। सुस्ती और काहिली फिर से हमारी ज़िंदगी के अंदर चली आती है और अफसोस तो तब होता है जब हम और आप 5 वक्ता नमाजों का भी एहतमाम नहीं कर पाते। हमने और आपने इस चीज़ का मुशाहिदा तकरीबन हर साल किया है। हम और आप ये देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिदें बिल्कुल भरी रहती हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना जाता है मुसल्लियान मस्जिद से गायब हो जाते हैं। अल्लाह के बंदों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही महीना है। ये जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको रमज़ान मुबारक में इबादत का हुक्म दिया है, वही रब हमें और आपको बक़िया अय्याम में भी इबादत का हुक्म देता है। जिस रब को राज़ी करने के लिए हम और आप रमज़ान मुबारक में इबादतें करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, उसी रब ने हमें और आपको हुक्म दिया है कि रमज़ान मुबारक के अलावा जो बक़िया महीने हैं उन महीनों में भी हम इबादतें करें। जिस रब ने हम पर और आप पर रमज़ान मुबारक में नमाज को फ़र्ज़ किया, वही रब है जिसने बक़िया महीनों में हमारे और आपके लिए नमाज को फ़र्ज़ किया। तो हम और आप रमज़ान मुबारक में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को मानते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस बात को तर्क करते चले जाते हैं। याद रखें, ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो रमज़ान मुबारक के रोज़ों का फ़र्ज़ करने का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए, फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े फ़र्ज़ इसलिए किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वे का मतलब ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें। जिन चीज़ों का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हम उन चीज़ों को अंजाम दें, और जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको रोक दिया है उस चीज़ों से हम और आप रुक जाए। तो हम और आप सिर्फ रमज़ान मुबारक के अंदर उन चीज़ों से रुकते हैं, बाकी महीने हमारे उन्हीं बुराइयों में गुजरते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मकसद तो नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक के महीने में हमें और आपको तैयार कर रहा होता है। जिस तरह हम और आप दुनियावी ज़िंदगी के अंदर दूसरे चीज़ों के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे ही रमज़ान मुबारक का महीना एक तरह से हमारे और आपके लिए ट्रेनिंग है, हमारे लिए ट्रेनिंग सेशन है कि हम और आप इस महीने के अंदर अपने आप को अमाल के लिए तैयार करते हैं। हम और आप अपने आप को अमाल का आदी बनाते हैं, इबादतों का आदी बनाते हैं। लेकिन अगर हम और आप बकिया दिनों में भी उन चीज़ों को अंजाम ना दे सके तो गोया कि रमज़ान मुबारक से हमने कोई कुछ नहीं सीखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें और आपको सबक देना चाह रहा था रमज़ान के अंदर, हमने और आपने उससे कोई सबक नहीं लिया और हम और आप अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर, गुनाह वाली ज़िंदगी के अंदर मुब्तला हो गए हैं। यकीनन ये हमारे और आपके लिए बहुत
خطرناک چیز ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ مسلسل چلتے رہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو, اس کی تعریف بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرنی چاہیے, صرف رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ بقیہ ایام بھی آپ کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزریں. ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس بات کی کوشش کریں کہ جس طرح ہم نے اور آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھا ہے, بقیہ دنوں میں بھی اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں. کیونکہ اگر ہم اور آپ برائیوں کی طرف پھر سے لوٹ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کیا اور پھر کاٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی کوئی انسان محنت کر کے کچھ بناتا ہے اور پھر خود ہی اس چیز کو برباد کر دے تو یقیناً ایسا انسان بیوقوف ہے, ایسا انسان عقل سے عاری ہے, ایسے انسان کے پاس عقل نہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ سلسلہ آگے بھی باقی رہے, خواہ وہ نمازوں کا معاملہ ہو, صدقات و خیرات کا معاملہ ہو, قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو, روزوں کا معاملہ ہو. رمضان المبارک کے اندر ہم نے اور آپ نے فرض روزے رکھے, بقیہ دنوں کے اندر بھی ہم اور آپ نفلی روزوں کا اہتمام کریں. جو نفلی روزے ہیں خصوصاً شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں جن کی فضیلتیں بیان کی گئی, ہم اور آپ اس کا بھی اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے ان 6 روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے کان کصیام الدہر گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. پورے سال کے روزے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے. تو رمضان کے پورے مہینے 10 مہینے کے روزے کے برابر اور پھر ہمارے 6 دن کے روزے جو ہیں وہ 60 دنوں کے برابر یعنی 2 مہینے کے روزے ہوئے. تو اس طرح مکمل سال کے روزے کے برابر ہمارا یہ عمل ہو جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہیں شوال کے بھی 6 روزے رکھیں تاکہ ہمیں اس کی فضیلتیں حاصل ہو سکیں. تو یہ اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی قبولیت کی بھی دعا کرتے رہیں. ایک مومن کا یہ شیوا ہے کہ کبھی بھی وہ عمل کو انجام دے کر کے بے فکر نہیں ہو جاتا کہ عمل انجام دے لیا بات ختم, بلکہ ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو جس کی وجہ سے اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے. لہذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے. اسی طرح ایک اور اہم چیز جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کریں. آج معاشرے کے اندر بہت سارے فتنے موجود ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو ہمارے اور آپ کے دین کو برباد کر سکتی ہیں, ہمارے عقیدے کو برباد کر سکتی ہیں, ہمیں گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں ان کی غلط تفسیریں بیان کر کے, غلط باتیں بیان کر کے ان چیزوں کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں, کوئی اور رخ دے دیتے. تو ہم اور آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس جو بھی لوگ موجود ہیں ہم ان پر دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کہیں ان کی وجہ سے ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ خطرے میں تو نہیں. ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر بچوں کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں, وہاں بھی ہم اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی استاد, جو بھی ٹیچر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ہم ان کے بارے میں پہلے سرچ کر لیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں جو آ کر کے ہمارے گھروں کا ماحول خراب کر دیں, یہ وہ لوگ تو نہیں جو آ کر کے ہمارے یا ہمارے بچوں کے دماغ کے اندر خراب چیزیں, بیکار کی چیزیں داخل کر دیں, ہمارے ایمان اور ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کر دیں. یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھ لینی چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے جو نہ جانے کون کون سے فتنے پھیلا رہے ہیں, ہم اور آپ اس کے بارے میں خوبی ہم اور آپ نے سنا ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کا خیال کریں اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں کیونکہ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی اعمال انجام دیے ہیں تو ان اعمال کو قبول فرما. اللہ رب العالمین تو ہم میں سے تمام مسلمانوں میں سے جو بھی گمراہ ہو چکے ہیں یا جو غلط راستے کی طرف چلے گئے, اللہ رب العالمین تو انہیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا سبب بنا. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اس دنیا کے اندر موجود رہیں ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی
مغفرت فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے بھائی جو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ اسلام پر رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں تیری ہی عبادت کرتے رہیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں شرک جیسی مضمون چیز سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین تو ہمیں تمام طرح کی برائیوں اور تمام طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین تو ہمیں تمام طرح کی پریشانیاں آفتوں سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. اللہ رب العالمین تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہماری جو مصیبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں انہیں ختم کر دے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو بھی ماحول چل رہا ہے مسلمانوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ان کی خلاصے اور ان کی آزادی کا سبب بنا. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو ظالم لوگ ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے خلاف ہماری مدد فرما. اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان تنگ کیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیری عبادت اور تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.